وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ حضرات محترم، ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے، اور میرا ایک موضوع سخن جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز میں اپنی آواز کو بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس اعمال کے کرنے کی وجہ سے سب اعمال برباد ہو جائے اور تم کو اس بات کی خبر تک نہ ہو۔ یہ ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اور قرآن پاک وہ کتاب ہے جو پوری قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں بھیجا ہے۔ قرآن پاک کا ایک جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، یعنی رب تعالیٰ اپنے محبوب کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کے لیے منع کیا، آواز کو بلند کرنے کے لیے منع کیا۔ کیوں؟ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو اعمال تم نے کیا وہ ختم ہو جائے اور تم کو اس بات کی خبر تک نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا محبوب اتنا پیارا ہے، اپنا محبوب اتنا پیارا ہے کہ اس کی شان میں بے ادبی کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی بات کرتے کرتے اپنی آواز کو نبی کی آواز میں بھی بلند کرنا گوارا نہیں ہے۔ یہ بھی رب کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے محبوب کی شان میں آئے، محبوب کی بارگاہ میں آئے تو اونچی آواز میں بات کرے۔ جب یہ گوارا نہیں رب کو، تو پھر یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ کوئی محبوب کی شان میں گستاخیاں کرے؟ پھر رب کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ کوئی محبوب کی شان کو جھٹلانے کی کوشش کرے، محبوب کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرے؟ اللہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے، میرے سرکار کی عظمت کیا ہے، میرے سرکار کی رفعت و بلندی کیا ہے؟ اللہ کون جانے میرے سرکار کا مرتبہ۔ میرے سرکار خود ذات بابرکات سے فرماتے ہیں جس کو دنیا افضل البشر بعد الانبیاء کہتی ہے، یعنی ابو بکر صدیق ہے۔ میرے سرکار نے ابو بکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، میں کیا ہوں یہ کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، جانتا ہے تو صرف پروردگار جانتا ہے، جانتا ہے تو وہ میرا رب جانتا ہے، کسی نے نہیں جانا۔ اگر جس نے تھوڑی جاننے کی کوشش کی، تھوڑی سی جاننے کی کوشش کی، پورا نہیں جانا، جاننے کی کوشش کی، تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے جیوا کہوں تجھے، یا رسول اللہ تیری تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔
خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کسی نے جانا نہیں نبی کی عظمت کو، کسی نے جانا نہیں نبی کے رفت کو۔ وہ کون جان سکتا ہے؟ ایک ذات جس کو دنیا سید الملائکہ کہتی ہے، نام جبریل امی ہے، اللہ فرشتوں کا سردار ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے نا تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کر رہے، میرے سرکار غار حرا میں رب کی عبادت کر رہے اور حروف مقطعات لے کے حاضر ہو گئے۔ آپ کہیں گے حروف مقطعات کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کے وہ الفاظ ہیں جس کے معنی کو کسی نے ابھی تک لکھا نہیں۔ اعلیٰ حضرت جب لکھتے ہیں تو لکھتے واللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، جس میں سے ایک آتا ہے الف لام میم حامیم یاسین۔ اس کا مطلب کسی نے اپنے ترجمانی میں کیا نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ ہی کو پتا ہے۔ جبرائیل آئے سرکار کی بارگاہ میں، عرض کرتے یا رسول اللہ الف لام میم، میرے سرکار فرماتے فہم تو میں سمجھ گیا۔ جبرائیل پھر عرض کرتے حامیم، سرکار فرماتے ہیں میں سمجھ گیا۔ فرماتے عین سین قاف، میرے سرکار نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ جبرائیل بیان کرتے جا رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، سرکار فرماتے ہیں میں سمجھ گیا۔ اب جبرائیل عرض کرتے آقا آپ سمجھ گئے میں تو کچھ نہیں سمجھا، آقا آپ سمجھ گئے میں تو کچھ نہیں سمجھا۔ پتہ یہ چلا کہ پڑھنے والی ذات مصطفیٰ کی تھی اور پڑھانے والی ذات خدائے تعالیٰ کی تھی۔ تب تو رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب بندے کو قرآن کا علم سکھایا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، محبوب آپ کو ہر وہ چیز بتا دیا گیا جو آپ نہیں جانتے، ہر وہ چیز بتا دیا گیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ سرکار کو اس چیز کا علم غیب نہیں ہے، سرکار کو یہ چیز نہیں جانتے تھے، سرکار کو اردو کا علم نہیں ہے، سرکار کو یہ چیز نہیں جانتے تھے، گویا اس نے قرآن کو صحیح سے پڑھا نہیں۔ جب پڑھا نہیں تو جب پھر قرآن پر کیسے عمل ہوا؟ اور جب قرآن پر عمل نہیں ہوا تو پھر وہ بندہ مومن کامل ہو نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا، کیونکہ رب نے تو ارشاد فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، محبوب آپ کو ہر وہ چیز بتا دیا گیا جو آپ نہیں جانتے، آپ کو ہر چیز بتا دیا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ آئیڈیا چلی، کسی کے دماغ میں اگر خرافات ہو کہ سرکار کو اردو نہیں آتی تھی، وہ تو ہمارے مدرسے میں آ کے اردو کی تعلیم حاصل کیے، پتہ چلا اس کے دماغ کا فطور ہے، کیونکہ جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اللہ پر جس کا ایمان چلا گیا ہو پھر وہ سرکار کی عظمت کے بارے میں پھر کیا جانے۔ اور جس کے تعلق سے میں نے ایک شعر پڑھا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ ہرنی قید میں تھی، میرے سرکار آئے آقا رہا کر دیجیے، آقا رہا کر دیجیے، میرے سرکار نے کہتے ہرنی کو چھڑا دیا۔ اچھا یہ بتا آپ جائیں گے، کوئی جانور اگر آپ سے مدد مانگے تو آپ کو کیا پتا کہ کیا بول رہی ہے، لیکن پتا یہ چلا کہ وہ کوئی اور ہوگا جس کو پتا نہیں۔ سرکار کو تو رب نے ہر چیز بتا دیا ہے، سرکار نے ہم کا رب کو ہر چیز میرے محبوب کو ہر وہ چیز بتا دیا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ اور میں تم کو بتاؤں رب نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، نبی کی آواز میں اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ نام صحابی رسول کا قیس ہے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی رسول ہے، اتنے عظمت و بزرگ والے صحابی رسول ہے، لیکن ان کی آواز کیا تھی؟ جب یہ بولتے تھے تو آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، اتنی تیز آواز ہوتی تھی کہ سب کی آواز ان کے آواز کے سامنے دھیرے ہو جاتی تھی۔ اللہ ایک دن قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور جب نازل ہو گئی تو اللہ پر رات میں راستے میں وہ تنہائی میں رو رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جلیل القدر صحابی رسول ہے، ادھر سے ان کا گزر ہو گیا تو دیکھا ثابت بن قیس رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ تجھے پتہ نہیں آج قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ نازل کی ہے، رب نے کیسی آیت نازل فرمائی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ آیت میرے تعلق سے ہے۔ کیا آیت کریمہ ہے؟ اے ایمان والو، نبی کی آواز میں اپنی آواز کو بلند مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے تیرے سارے اعمال برباد ہو جائے، اس بات کی تجھے خبر نہ ہو۔ فرماتے چلے وہ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں چلے اور حضرت ثابت بن قیس سیدھے اپنے گھر بیوی کے گھر پاس پہنچے۔ بیوی سے کہا کہ مجھ کو وہ تنہائی والے حجرے میں جاتا ہوں، اندر سے دروازہ لگا باہر سے، کیونکہ مجھ کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا گریہ وزاری کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میرے پورے اعمال کو برباد کر دیا ہے، کیونکہ میری آواز سب سے
سے بلند ہے یہ آیت کریمہ وہ ضرور میری وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ اللہ سر حضرت ثابت بن قیس آنکھوں سے آنسو کی قطار جاری ہے، رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اللہ پر چیخو پکار کی آواز باہر تک آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس جب گئے سرکار کی بارگاہ میں، عرض کیا آپ کا غلام تھے نا قیس، ثابت بن قیس، وہ اتنا رو رہا ہے یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کی وجہ سے۔ میرے سرکار نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کر لے کے آؤ۔ اللہ اللہ غلام بھی ہے تو کیسا ہے، آقا بھی ہے تو کیسا ہے۔ بلا کے لایا سرکار کی بارگاہ میں، آنکھوں کے آنسو کی قطار جاری ہے۔ عرض کرتے میرے قیس کیا بات ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ عرض کرتی آقا یہ آیت ضرور میری وجہ سے نازل ہوئی ہے، اسی لیے میرے پورے اعمال خراب ہو گئے، برباد ہو گئے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا ثابت بن قیس سن لے، اب تک تو نے جتنی آواز کو بلند کیا تھا، اس کے بعد اب کبھی بلند آواز مت کرنا۔ سرکار میں گنہگار تو نہیں ہو گیا، خطا کار تو نہیں ہو گیا، تو میرے سرکار وہ معجزہ والے نبی ہے، سرکار وہ غیب کی خبر دینے والے نبی۔ حضرت قیس سے فرماتے تین چیز فرمایا، میرے سرکار نے حضرت قیس سے فرمایا تیری زندگی بہت اچھی زندگی گزرے گی، فرماتے تیری زندگی بہت اچھی زندگی گزرے گی، اور سن لو دوسرا بتاتا ہوں تجھ کو اللہ شہادت کی موت عطا کرے گا، تیسرا بتاتا ہوں تو جنتی ہو چکا۔ تیسرا میرے سرکار نے فرمایا تو جنتی ہو چکا ہے، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ پھر صحابی رسول نے دیکھا تھا حضرت قیس کا عالم کیا تھا۔ حضرت قیس جب تک گربا حیات رہے ایسا رہ رہتے لوگ صحابی رسول دیکھ کے ان کو رشک کیا کرتے تھے، یہ دیکھ گزرنے والا کوئی اور نہیں، جنت کی سخت گزر رہا ہے، جانے والا کوئی اور نہیں، جس کو میرے سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہو، پھر بتاؤ اس کا مقام کیا ہوگا۔ سرکار نے جس کو جنتی کہہ دیا ہو، حضرت قیس کی زندگی اچھی گزری، پھر خلیفہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں جنگ لڑنے کے لیے گئی، وہ جنگ یمامہ ہوا تھا، وہ جنگ یمامہ میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے تھے، حضرت قیس بڑھاپے کا عالم تھا، تنگی تلوار لے کر آگے بڑھے اور مسلمانوں سے کہا تھا اے مسلمانوں تم جانتے ہو کہ تم کون ہو، ہم وہ جو رسول اللہ کے جھنڈے کے سائے میں رہنے والے ہیں، اور مسلمانوں کا قدم تو وہ ہوتا ہے جب بھی حق کے لیے نکل جاتا ہے اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے چلو اللہ پر جب یہ قیس کی بوت دیکھا کہ بڑھاپے کا عالم ہے مگر ایمانی جذبے کا عالم یہ ہے کہ تنہا تلوار لے کر جنگ یمامہ میں مسلمہ قذاب کے مقابلے میں تنہا لڑنے کے لیے پہنچ چکا ہے، صحابی رسول پہنچنے لگے۔ اسی جنگ میں جب آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کی شہادت ہو چکی، جنگ یمامہ میں سرکار نے فرمایا تھا کہ اچھی زندگی گزرے گی، بہت اچھی زندگی گزری ہے، جہاں سے بھی چلے لوگ جنتی کہہ کے پکارتے تھے۔ دوسری کے سرکار نے فرمایا شہادت کی موت رب عطا کرے گا، شہادت کی موت بھی مل گئی ہے۔ اور جب انتقال ہو چکے حضرت قیس ثابت بن قیس کا، تو فرماتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو خواب میں کسی صحابی نے خواب میں دیکھا، اور کیا فرما رہے ہیں کہ میرا جو زیرہ تھا، زیرہ جو پہلے زمانے میں جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے اس کے پاس لوہے کا ایک کوٹ ہوا کرتا تھا جس کو پہن کے جاتے تھے تاکہ زخم نہ لگے۔ فرماتے ہیں کہ یہ فنا جگہ آدمی نے چرا لیا ہے، ایک سپاہی نے چرا لیا ہے، اور جہاں گھوڑا باندھنے کی جگہ ہے نا وہیں پہ دفن کر دیا ہے۔ اس کو چرا لینا، نکالنے کے بعد اس کو بیچنے حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دینا، اور بیچ کر میرا قرضہ جو ہے مدینے میں اس کو دے دیا جائے جو میں جس کا میں قرضہ لے چکا ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ جو میرا غلام تھا میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے، وہ آزاد ہی رہے گا۔ اللہ یہ کہنے والا کون ہے؟ واقعی میں جو جنتی ہوتا ہے وہی کہتا ہے۔ عرض کرتے ہیں آج دنیا کی فکر دیکھو، آج تو ہم لاکھوں لاکھ کھا لیتے ہیں ڈکار تک نہیں لیتے، مگر جانے والا جیسا جنتی شخص جاتا ہے مرنے کے بعد بھی لوگوں کا قرضہ پہنچانے کی فکر ہوا کرتی ہے، مرنے کے بعد وہ فکر رہا کرتی ہے کہ اللہ پر کوئی مجھ سے غلطی اور گناہ تو نہ ہو جائے، میں نے کسی کو آزاد کیا پھر اس کو غلام تو نہ بنا لیا جائے۔ حضرات محترم آخر ویسا ہی کیا گیا۔ بتائیے چلا رب نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز میں اپنی آواز کو بلند مت کرنا، کہیں ایسا کرنے کی وجہ سے تیرے اعمال برباد نہ ہو جائے، کہیں ایسا کرنے کی وجہ سے تیرے اعمال خراب نہ ہو جائے۔ اللہ نے یہ صحابی رسول حضرت قیس ہے، پھر سرکار کی بارگاہ میں صحابی رسول پہنچتے تھے
तो आलम ये होता था, बहुत धीरे धीरे आवाज निकालते थे, और जब धीरे आवाज निकालते थे तो सहाबे मेरे सरकार को बार बार पूछने की कोशिश करते थे, तूने क्या कहा? अपनी आवाज को पस्त कर लेते थे, सरकार बार बार पूछते थे तूने क्या कहा? तो फिर कुरान पाक की दूसरी आयत करीमा नाजिल हुई। रब इरशाद फरमाता है, मेरे बंदों से कह दो, जो नबी की आवाज में अपनी आवाज को धीरे रखता है, अल्लाह उसके दिलों को तकवा व परहेजगारी के लिए चुन लेता है। पता ये चला कि नबी की आवाज में अपनी आवाज को बुलंद करना ये रब को गवारा नहीं, और जो धीरे रखता है अल्लाह उसी के तकवे और परहेजगारी के लिए चुन लेता है। इसीलिए जब रब को ये गवारा नहीं कि कोई उसके महबूब के शान में अपनी आवाज को बुलंद करे, तो रब को ये कब गवारा हो सकता है तो कोई महबूब को बुरा भला कहे? रब को ये कब गवारा हो सकता है तो कोई महबूब को हल करने के लिए मिट्टी में मिलने वाला लेके? तो रब को ये कब गवारा हो सकता है कि नबी का ख्याल आए तो नमाज नहीं होती है, जानवरों का ख्याल आए तो नमाज हो सकती है? अल्लाह अल्लाह ऐसा लिखने वाला, बता क्या वो नबी वाला हो सकता है? क्या वो सहाबा वाला हो सकता है? जब नबी वाला नहीं, सहाबा वाला नहीं, तो फिर वो जन्नती कैसे हो सकता है? मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, उससे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नाम खलीफा हारून रशीद है, हारून रशीद। और हारून रशीद कौन है? अपने वक्त के खलीफा है, बगदाद के खलीफा है। एक मरतबा हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला, हजरत इमाम मालिक फिक़ह हनफी में बहुत महारत रखते हैं, इतने महारत रखते हैं कि आपके मसलक के मानने वाले को मालिकी कहा जाता है। मसलक के 4 इमाम जो है मजहब के, एक इमाम आज़म अबू हनीफा, दूसरा इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल। उसमें से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिसके ताल्लुक से गालिबन 2 हफ्ता पहले जिक्र किया था कि जिस दिन इमाम आज़म का विसाल हुआ उसी दिन इमाम मालिक की पैदाइश हुई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह को लेके हारून रशीद गए सरकार की बारगाह में। बादशाह था, खलीफा था, सरकार की बारगाह में पहुंचा तो सरकार के रोजे के पास उस तेज आवाज में बातें करने लगा। हजरत इमाम मालिक को जला ला गया, और जला लाने के बाद कहा कि ऐ खलीफा हारून रशीद, तुझे पता नहीं है रब ने इरशाद फरमाया कि नबी की आवाज में अपनी आवाज को बुलंद मत करो। इतना कहना था, जब देखा इनकी जलाल देखा है। हारून रशीद अपने वक्त का बादशाह ये नहीं कहा कि मैं बादशाह हूँ जो चाहूँ करूँ, कहा कि जितने बादशाह कोई और होगा ये अपने वक्त का बादशाह होगा। ये वो दरबार है कि बड़े बड़े शाहों सर झुकाया करते हैं, ये वो दरबार है कि अच्छे अच्छे सर को झुकाया करते हैं, वरना यहाँ बादशाह किसी की नहीं चलती। कायनात का बादशाह मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ऐसी बादशाहत है मेरे सरकार की कि दुनिया, जब तक दुनिया में एक बादशाह मौजूद है तब तक उसके प्रजा मौजूद रहते हैं, लेकिन जो ही चला गया उसका नामो निशान खत्म हो गया। लेकिन आज से 1450 साल से मेरे सरकार ने 23 साल में वो बादशाहत की है कि कयामत तक उसके चाहने वाले कमी नहीं होंगे। जितने जिधर भी देखो सरकार के दिन ब दिन सरकार से मोहब्बत करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाने ईमान है, ईमान का जरिया है। हज़रात मोहतरम, ये माह शाबान मुअज़्ज़म मेरे सरकार का पसंदीदा महीना है, पसंदीदा महीना। और हम किससे मोहब्बत करते हैं? जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ से मोहब्बत करें, हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम उस चीज़ से मोहब्बत करें। क्योंकि हमारा मामला क्या है कि हमारे कोई अमाल ऐसे नहीं है कि रब की बारगाह में मकबूल हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर दे। फ़कत एक ही सबब है कि अल्लाह अकबर कल क़यामत के दिन अगर नामे अमाल तौला जाएगा तो ये पहले देखा जाएगा कि नबी की मोहब्बत उसके दिल में है कि नहीं है, नबी की अज़मत उसके दिल में नहीं है कि नहीं है। और रब जिसको बख्शना चाहता है फ़कत बहाना तलाश करता है। एक दिन मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ तशरीफ फरमा है। मेरे सरकार बताते हैं कि एक शख्स है, जब क़यामत का दिन होगा ना तो उसके नेकी कोई एक भी नेकी नहीं होगा, सब बुराई की बुराई होगी। कोई अमल नहीं किया होगा, नेकी नहीं किया उसने, कोई अमल उसके पास ऐसा नहीं है कि उसने किया हो, न नमाज पढ़ी है न रोज़ा रखा है। क़यामत का दिन होगा, जब क़यामत का दिन होगा रब फरमाएगा, फरिश्तों इसको जहन्नम की तरफ लेकर जाओ। मेरे सरकार फरमाते हैं कि इसको जहन्नम की तरफ, तो उसको वो शख्स अर्ज़ करेगा कि फरिश्तों तुम्हें ले जाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद जहन्नम की तरफ भागता हूँ। वो शख्स सर पर दौड़ लगाएगा, जहन्नम की तरफ भागेगा। रब फरमाएगा
लोग पूछेंगे कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है, फरिश्ते कहेंगे इतनी जल्दी क्यों है, क्या अब तक तो रब का हुक्म नहीं माना था, आज रब का हुक्म मान के देख लिया जाए। अल्लाह अल्लाह, रब ताला फरिश्तों से अर्ज करेगा उसको रोक लिया जाए, क्योंकि जब आज उसने उसको खुलूस से मेरे हुक्म को माना है, मैंने उसके नाम में जितने गुनहगार थे सब खत्म कर दिया, नेकोकार में शुमार कर दिया है। कभी रब का हुक्म तो मानो। रब ने फरमाया अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। रब ने फरमाया वातुज़ ज़कात, रमज़ान का महीना आ रहा है, ज़कात निकालने की कोशिश करो। रमज़ान का महीना आ रहा है, नवाफिल पढ़ने की कोशिश करो। आज हमारा दस्तूर और हमारा मुआशरा क्या हो चुका है, अगर मैं लोगों का हाल और कंडीशन बताऊं, हमारी थोड़े से काम की वजह से, थोड़ा सा काम होता है ना किसी को, हम कोई काम करते हैं, इधर उधर जाते हैं रिस्क की तलाश में, तो फिर हम रोज़ा नहीं रखते। कहते हैं कि यार रोज़ा नहीं रख सकते, दिन भर काम होता है, फिर रोज़ा रखे तो रखे कैसे। अक्सर लोगों का यही बहाना रहता है। 80% लोग रोज़ा नहीं रखते, बहुत ताज्जुब की बात होती है। रमज़ान मुबारक का महीना हमारे निगाहों से गुजर जाता है, रमज़ान का महीना अच्छे से निकल गया, हम सोचते बहुत अच्छा रमज़ान गया, क्या कितने रोज़ा रखे, एक भी नहीं रखा। अभी तो रमज़ान आया था, निकल गया। रमज़ान किसके लिए होता है? जो रोज़ा रखता है उसके लिए होता है ना, सबके लिए नहीं होता। रोज़ा रखने की कोशिश करो, क्योंकि रोज़ा छोड़ने वाला तो कितना गुनहगार है वो तो सुनेंगे, लेकिन रोज़ा रखने से आपको कितनी चीज़ों का फ़ायदा होता है। अल्लाह अल्लाह, हम नेकोकारों में शुमार कब हुए? रब ताला हर चीज़ हमारे लिए ज़रिया निजात बनाया है, हर चीज़ हमारे लिए मुहैया किया है। रमज़ान का महीना आया है, नेकोकारों में शुमार हो जाओ कि कम से कम रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की कोशिश करो, कम से कम नवाफिल और इबादतें करने की कोशिश करो। जब तुम ये करोगे तब ना तुम रब के करीब होगे, वरना तो हमारा हाल क्या है, एक भी कमल ऐसा नहीं है कि नेकोकारों में हम शुमार है। बस अपने महबूब के सदके से ये छोटी मोटी इबादतें कबूल कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। लोगों, इसीलिए रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, इसको हम टाइम पास करके जरिया ना बनाएं, टाइम पास का जरिया ना बनाएं कि बस रमज़ान का महीना आ रहा है, हम इधर उधर घूम कर किसी तरह रोज़ा निकाल दें। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि रोज़े का मज़ा तो तब है कि जब इंसान सख्त गर्मी की शिद्दत में हो और फिर वो मजदूरी करे और रोज़ा रखे, तब रोज़े का मज़ा है। अल्लाह नबी फरमाते कि रोज़े का मज़ा तब है, हम तो अच्छा खाते पीते हैं, एसी कूलर में बैठकर आराम करते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हमसे रोज़ा रखा नहीं जाता। ये तो बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह अल्लाह, हमारे सहाबाए किराम ने किस किस हालत में रोज़ा रखा, कैसी कैसी ज़िंदगी रोज़ा रखे। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सौम विसाल रखा करते थे। इस सौम विसाल क्या होता है? रोज़े पर रोज़ा रखना, रोज़े पर रोज़ा रखना यानी बगैर सेहरी करके रोज़ा रखना, बगैर इफ्तार करे रोज़ा रखना। मेरे सरकार रोज़ा रखते थे तो सहाबाए किराम इतने दीवाने थे ना, वो सोचा कि सरकार जब रख रहे हैं तो हम भी रखा करें। ये भी रखने लगे। 2-3 दिन का अरसा गुजर गया तो सरकार की बारगाह में सहाबा आ रहे हैं तो इनके अंदर चलने की भी ताकत नहीं है, चलता है तो कदम लड़खड़ाते हैं, बोलता है तो ज़बान लड़खड़ाती है। मेरे सरकार ने फरमाया क्या मामला थी, ऐसा कंडीशन तुमने क्यों इख्तियार किया है? अर्ज करती आका, आप रोज़े पर रोज़ा रखते थे, हम लोगों ने भी वही शुरू किया है, हम भी बगैर सेहरी और अफ्तार के रोज़ा रखा। मेरे सरकार का जुमला सुनो, सरकार फरमाते हैं अय्युकुम मिस्री, तुम में से कौन मेरी तरह है? मैं जब सो जाता हूँ ना तो मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता पिलाता है। अल्लाह अल्लाह, सरकार का वो जुमला सुनो, सरकार फरमाते तुम में से कौन मेरी तरह है। अब बता, अगर हम सब होते या हमारे तरह अगर आज दुकान का मुल्ला होता तो कहता कि नबी तो हमारे बड़े भाई है। सरकार ने सहाबा से कहा तुम में से कोई मेरी तरह नहीं है, जब मैं सो जाता हूँ तो मुझे मेरा परवरदिगार खिलाता पिलाता है। पता ये चला कि सरकार की तरह हो नहीं सकता, इसीलिए सरकार के दामन से वाबिस्ता हो जाओ, सरकार के कदमों से लग जाओ। इंशाअल्लाह जब दामन से वाबिस्ता हो जाओगे, इंशाअल्लाहुल अजीज तुम्हारे नामा आमाल में जो नेकियां होगी, तुम रोजा रखोगे तो अपने रोजे पर नाज मत करना, ज़कात दोगे ज़कात पर नाज मत करना, इबादत करोगे इबादत पर नाज मत करना। बस अगर नाज करना है तो मुस्तफ़ा की गुलामी पर नाज करना, क्योंकि अगर रब नमाजों को कबूल करेगा, अगर इबादतों को कबूल करने वाला है तो ऐसे नहीं जिसको अपने ऊपर घमंड हो, ऐसी इबादतों को कल उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। वो इबादत कबूल होगी जो मुस्तफ़ा के सदके से कबूल हो चुका है। किसी ने दुआ मांगी है, परवरदिगार मैंने इबादत तो की है मगर इस पर घमंड नहीं है, मौला टूटे सजदों को मुस्तफ़ा के सदके से कबूल कर ले।
جب یہ آپ کی نیت ہوگی اللہ تمہارے نمازوں کو قبول کرے گا, تمہارے روزوں کو قبول کرے گا. ورنہ تو کل قیامت کے دن ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو زندگی بھر نماز پہ سجدے پر سجدہ کیا ہوگا, پیشانی کالا کر لیا ہوگا, روزے پر روزہ رکھا ہوگا, بھوک کی شدت سے جسم لکڑا ہو گیا ہوگا, لیکن کل قیامت کا دن ہوگا, روزے کو اس کے اوپر مار دیا جائے گا, سجدے کو اس کے اوپر مار دیا جائے گا, اور یہ کہا جائے گا کہ تو نے عبادت اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے عابد کہے, تو نے نماز اس لیے پڑھی تھی کہ تجھے نمازی کہے, تو حاجی اس لیے بنا تھا کہ لوگ تجھے حاجی کہے, تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا, پروردگار کے لیے نہیں کیا تھا, میرے محبوب کے صدقے سے نہیں کیا تھا. کل ایسی عبادتوں کو منہ پہ مار دیا جائے گا, مگر ایک سجدہ ہوگا, خلوص والا ہوگا, مصطفیٰ کے صدقے سے ہوگا, اللہ اسی سجدے کو قبول کرے گا. یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سائے تلے, حشر تک سونا پڑے گا, خاک کے سائے تلے, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, ساماں ہے 100 برس کا, پل کی خبر نہیں.